اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم سورۃ البقرہ کو سمجھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامًا، بے شک ہر چیز کے لیے کوئی چوٹی ہوتی ہے، کوئی نقطہ عروج ہوتا ہے۔ وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور بے شک قرآن مجید کی چوٹی، قرآن مجید کا نقطہ عروج، قرآن مجید کا کلائمیکس یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سنن دارمی، یہ حدیث سنن دارمی میں نقل ہوئی۔ نوٹ کیجئے کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی 2/3 قرآن مکے میں نازل فرما چکا ہے۔ پس منظر میں یہ بات سامنے رہے، پھر یہ کہ یہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں 286 آیتیں شامل فرمائیں۔ پھر یہ سورہ مبارکہ سورہ آل عمران کا جوڑا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 2 صورتیں تابناک ہیں۔ نام آیا حدیث میں الزہراوین، ایک سورۃ البقرہ اور ایک سورہ آل عمران۔ دونوں صورتوں میں مضامین کا کافی اشتراک ہے۔ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے، دونوں صورتوں کے آخر میں بڑی ایمان افروز دعائیں، اور دونوں صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر۔ ایک حصے میں اہل کتاب کا ذکر، دوسرے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اور سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر۔ سورہ فاتحہ کا، سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے یہ تعلق ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سورۃ البقرہ کی شروع ہی میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے ہدایت متقیوں کے لیے۔ تم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور گویا پورا قرآن مجید جواب دعا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں شریعت کے احکامات عطا فرمائے، اور یہ احکامات رفتہ رفتہ اپنی تکمیلی شان کو پہنچتے ہیں جا کر سورۃ المائدہ میں۔ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں، ان میں خطاب کا غالب رخ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہے، ان میں سے بھی خاص طور پر یہودیوں کی طرف۔ اور دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں، اور ان میں خطاب کا رخ موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں کہ 18 رکوع ہیں، ان میں بھی ایک تقسیم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 رکوعوں میں کچھ تمہیدی مضامین بیان فرمائے ہیں۔ مکی قرآن میں جو باتیں آئیں کچھ ان کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد 10 رکوعوں میں براہ راست خطاب سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے ہے۔ اللہ نے ان پر اپنے احسانات گنوائے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے اللہ کے احسانات کی ناشکری کی، ناقدری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے پہلو تہی کی، ایک پوری ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو آخری 4 رکوع ہیں پہلے حصے کے، اس میں تحویلی نوعیت کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ سابقہ امت مسلمہ کو دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کرنے کا اعلان فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کرنے کا، یعنی اس امت کی تاج پوشی کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ اب آئیے ہم آغاز کرتے ہیں پڑھنے کا۔ جو سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع ہیں، ان میں 3 گروہوں کا ذکر ہے جو کہ مکی قرآن کا حاصل ہے۔ مکی قرآن کے نتیجے میں 3 گروہ وجود میں آ گئے، اور نوٹ کیجئے کہ یہ گروہ ہمیشہ وجود میں آئیں گے جب بھی کوئی انقلابی تحریک وہ زور پکڑتی ہے۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو کہ دل و جان سے، تن من دھن سے انقلابی تحریک کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ پہلی 5 آیتوں میں ذکر اس پہلے گروہ کا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو کہ اس تحریک کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کوئی انقلاب آئے، وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم انٹیکٹ رہے۔ ان کے سسٹم سے، نظام سے مفادات ہوتے ہیں، وہ نظام کے تحفظ کے لیے آ کر میدان میں قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ بڑے پکے دشمن ہوتے ہیں تحریک کے، اسلامی تحریک کے حوالے سے یہ بڑے پکے کافر ہیں۔ ان کا ذکر ہے 2 آیتوں میں۔ اور پھر ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے کہ جس کی اصل دلچسپی اپنا مال اور اپنے جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ نہ وہ پہلے گروہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اگر شامل ہوں گے تو ان کو انقلابی تحریک کے لیے مال اور جان کی قربانی دینی پڑے گی، اور نہ وہ تحریک کے دشمنوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہوں گے تو تحریک کا راستہ روکنے کے لیے مال و جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ بس وہ دونوں طرف اپنے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں منافقین، اور دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ بس آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا اصل ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کتاب کے جس کا وعدہ اس سے پہلے رسول کرتے چلے آئے ہیں۔ مولانا میاں حسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں تورات میں سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میں تیری مانند تیرے بھائیوں میں ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ میرے نام کے ساتھ لوگوں کو میرے رستے کی طرف بلائے گا۔ تو گویا یہ اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول قرآن مجید میں ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، گویا اللہ کے نام کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب موعود جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور لا ریب فیہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے مضامین میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کی ہر بات سچی ہے، ہر بات برحق ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ متقی کون ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو دین کے غلبے کی تحریک میں تن من دھن کے ساتھ سرگرم عمل ہو گئے، جنہوں نے ڈٹ کر حق کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے کردار کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے 5 اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے ہیں، یعنی جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اپنی عقل کو معیار نہیں سمجھتے کہ جو عقل میں بات آئے گی اسی کو مانیں گے، بلکہ یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، ہماری عقل میں آئی یا نہ آئے، جو ہمیں اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے بتا دیا، آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو یہ عقل کے پیروکار نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہے کہ بس یہی کافی ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ یہ بلائنڈ فیتھ والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے پہلی صفت۔ شرط اول ہے قرآن مجید سے ہدایت کے حصول کی کہ ہمیں اللہ کی کتاب کے تعلیمات پر ایک اندھا یقین اور اعتماد ہو کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی برحق ہے۔ ہماری عقلیں ناقص ہیں، ان میں ہر بات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں،
اللہ سے ہدایت مانگتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی اصل محبت اللہ سے ہے نہ کہ دنیا سے ہے۔ نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی ان میں تعصب نہیں ہوتا، جہاں پر بھی حق ہوگا وہ اس حق کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور 5ویں اور آخری صفت اور اہم ترین صفت فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ایمان نہیں آیا بلکہ ایمان سے بھی اگلا درجہ یقین، انہیں یقین ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونی ہے، اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ آخرت پر تو وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں صفات صحابہ اکرام کی جو کہ مکی قرآن کے نتیجے میں ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوئے اور انہوں نے ان صفات کا مظاہرہ کیا، اور یہ صفات ہر دور میں ان لوگوں کی ہیں کہ جنہیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہوگی۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ پری ریکویزٹس ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے۔ خوشخبری دی گئی اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ 5 آیتوں میں اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر کے بعد اب 2 آیتوں میں جو دین حق کی تحریک تھی اس کے جو بدترین دشمن اور مخالف ہیں ان کا تذکرہ 2 آیتوں میں، جو ابو جہل کی قبیل کے لوگ تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم، کہ نبی آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے زبردستی انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ سورہ صف آیت 5 میں آتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد 8 آیات میں ذکر آئے گا منافقین کے گروہ کا جو کہ بین تھا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ غیر شعوری منافق ہیں، یہ جان بوجھ کر منافقت نہیں کر رہے، خلوص کے ساتھ یہ ایمان لائے تھے، لیکن جب دین کے تقاضے ان کے سامنے آئے تو پسپائی اختیار کر لی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، وہ ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا۔ یہ مضمون سورہ منافقون میں آتا ہے۔ انہیں شعور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کا مرض ہے، مال و جان سے پیار کا مال و جان سے پیار، دنیا سے پیار، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں یہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں اور بڑھا دیا اس بیماری کے اعتبار سے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، یہ فسادی حرکت ہے کہ تم مسلمانوں میں بظاہر شامل ہو لیکن جا کے تم دوستیاں کرتے ہو یہودیوں سے، پینگے بڑھاتے ہو یہودیوں سے، تو یہ فساد مچانا ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر پہنچاتے ہو، مت فساد مچاؤ زمین میں۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی اصلاح کرنے والے، ہم تو چاہتے ہیں کسی طرح صلح ہو جائے اور دونوں فریقوں کے درمیان آپس میں کوئی جو ہے وہ آپس میں ان کے درمیان کوئی ربط ہو جائے، کوئی تعلق قائم ہو جائے، کسی طریقے پر یہ آپس میں پھر سے مل جائے۔ الا انہم هم المفسدون، جان لو کہ یہی فسادی ہیں۔ جو شخص بھی حق اور باطل میں مصالحت کی کوشش کرے گا وہ حقیقت میں فسادی ہے۔ حق اور باطل میں صلح ہو ہی نہیں سکتی، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ فرمایا جان لو کہ یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے یہ مہاجر صحابہ ایمان لائے ہیں، کتنے بڑی انہوں نے قربانی دی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ باقی لوگ ایمان لائے ہیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ یہ احمق ایمان لائے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کے نزدیک صحابہ اکرام معاذ اللہ وہ احمق ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ یہی منافقین احمق ہیں۔ صحابہ اکرام نے دنیا میں قربانی دے کر بہت بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے، اپنی آخرت بنا لی ہے۔ جو دنیا بنانے کے چکر میں ہے وہی اصل میں سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہے۔ الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ یہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب بھی ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قالوا انا معکم، تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہودی علماء کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بنا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرے گا۔ ویمدہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے لے لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کہ ایک شخص کہ اس نے جلائی آگ۔ اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ خارج میں اندھیرا تھا، ہدایت کا نور نہیں تھا، اللہ کے رسول نے آ کے ہدایت کا چراغ جلایا۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے اپنے گردا گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو سلب کر لیا، ان کی آنکھوں کو روشنی سے محروم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی پہلے خارج میں روشنی نہیں تھی، اگر وہ چاہتے بھی ہدایت حاصل کرنا، چاہتے بھی حق کی طرف، حق کا راستہ ڈھونڈنا تو نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، خارج میں روشنی نہیں تھی۔ اور اب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہدایت کا چراغ جلا دیا، ہدایت کے راستے کو نمایاں کر دیا، تو اب ان کی محرومی یہ ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی، اب یہ اندھے ہو گئے، اب یہ ہدایت کے راستے کو، حالانکہ وہ راستہ اب روشن ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مثال ہے پکے کافروں کی، ابو جہل اور جو اس کے ساتھی تھے، یہ ان کی مثال ہے۔ فرمایا سمم، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، امیون، اور وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، اپنے موقع پر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اب مثال آ رہی ہے منافقین کی۔ او کصیب من السماء، یا بارش کی مثال جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات،
اس بارش میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعدن اور گرج بھی ہوتی ہے، برقن اور اس میں چمک بھی ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، اور وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے مارے، بجلیوں کے ڈر سے، حذر الموت اور موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں پر وار کرے، ان کی نگاہوں کو چھین لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ ہے، اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی جب کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ منافقین ساتھ دیتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ بجلی ان کے اوپر اندھیرا کر دیتی ہے، قاموا، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا مشکل میں ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ صرف ساتھ دیتے ہیں اس وقت جب کہ کوئی فائدہ نظر آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین لے ان کی سماعت بھی، ان کی بصارت بھی، اللہ تعالیٰ انہیں محروم کر دے سماعت اور بصارت سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس منافقانہ کردار سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تن من دھن کے ساتھ اپنے دین کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے اللہ ہمیں مال اور جان کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیں سورۃ البقرہ کے 2 رکوع کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کردار بیان کیے۔ ایک کردار پکے مومنوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کردار عطا فرمائے۔ دوسرا کردار دین کے پکے دشمنوں کا، یہ کردار بھی ہر دور میں رہے گا۔ اور تیسرا کردار ہے وہ کہ جس کا ہمیں بھی خطرہ ہے کہ ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں، اور وہ ہے کردار منافقین کا۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے، ایمان کی دعوت بھی ہے، عمل کی دعوت بھی ہے۔ آغاز ہوتا ہے عمل کی دعوت سے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ ہے قرآن مجید کا پہلا حکم، اس سے پہلے حکم کوئی نہیں آیا، نہ سورۃ الفاتحہ میں کوئی حکم ہے اور نہ ہی سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 20 آیتوں میں کوئی حکم ہے۔ سارا انداز ان دونوں رکوعوں میں خبریہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا حکم دے رہا ہے، یہ ہے انشائیہ انداز۔ قرآن مجید کی دعوت کیا ہے، اس کا پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی، عبد عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو۔ غلام میں اور ملازم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ملازم کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے، ملازم کے کوئی خاص خدمت کے اوقات ہوتے ہیں، ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں۔ غلام کا نہ کوئی خاص معینہ کام ہے اور نہ ہی کوئی معینہ اس کے خدمت کے اوقات ہیں۔ غلام کو تو ہر کام میں اپنے آقا کی اطاعت کرنی ہے، اور غلام کو تو ہر وقت دن ہو یا رات ہو اپنے آقا کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہے عبادت کہ 24 گھنٹے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ لیکن غلامی میں عبادت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ غلامی ہوتی ہے مجبوری کے تحت، بعض اوقات جی نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی غلام مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کا حکم مانے، اپنے آقا کی بات مانے۔ لیکن عبادت تبھی عبادت ہوگی کہ جب اس میں پورا ذوق و شوق ہو، پورا ولولہ ہو، پورے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں اپنی عبادت، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم سب کو بنایا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے
بچ سکو۔ لفظی ترجمہ ہوتا ہے تقوی کا بچنا، تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ دنیا میں دھکے کھانے سے بچ جاؤ۔ تمہارا مقصد تخلیق کا عبادت، اور اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو دنیا میں تم در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچو گے، اور چونکہ تمہارا مقصد تخلیق کا عبادت، اللہ نے فرمایا میں نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اپنا مقصد پورا کرو گے تو آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ گے، مقصد پورا نہیں کرو گے تو آخرت میں عذاب کا شکار ہوگے۔ تو یا اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنا مقصد حیات پورا کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی بنایا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ باپ دادا کی ریتیں رسمیں نہ نبھاؤ، باپ دادا کے معبودوں کی پوجا مت کرو۔ تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا میں در در پہ سر جھکانے سے اور دنیا میں در در کی ٹھوکروں سے، ذلت سے بچ جاؤ، اور آخرت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تمہارا رب کے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور بنایا آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اتارا پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے نکالا پھلوں کو جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، جب یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے اتاری، میوے اللہ نے پیدا کیے، تو پھر تم کیوں دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔